السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اور اصول فقہ کی اور دیگر اسلامی معتبر اور مستند کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی نعمت الباری شرح صحیح البخاری کا درس بھی ہے۔ الحمدللہ آج اس کی 141ویں نشست سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1016 سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اکتفی بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء۔ استسقاء کا بیان چل رہا تھا۔ بارش نہ ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں سب رجوع ہو کر استغفار کے ذریعے بارش طلب کرنے کا نام استسقاء ہے۔ جس نے نماز استسقاء کے لیے نماز جمعہ پر اکتفا کی اس کا بیان ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن شریک بن عبداللہ عن انس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فدعوا الله يمسكها فقام صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللهم على الآکام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدینة انجیاب الثوب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی امام مالک سے، وہ شریک بن عبداللہ سے، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس انہوں نے عرض کیا مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر ہم پر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی آپ کی دعا کی برکت سے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا مکانات گر گئے اور راستے منقطع ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے، یعنی اتنی کثرت سے بارش ہو رہی ہے مسلسل ایک ہفتے سے، جس کی وجہ سے مکانات گر گئے اور راستے بھی بند ہو گئے بارش کی وجہ سے، اور جانور بھی ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو روک لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پس آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ٹیلوں پر اور پہاڑیوں پر اور وادیوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما۔ جیسے ہی آپ نے یہ دعا فرمائی، پس بارش مدینے سے اس طرح رک گئی، ہٹ گئی، جیسے کپڑا ہٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ تصریح ہے کہ دوسرا سائل وہی پہلا شخص تھا، یعنی ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کیا اور عرض کیا کہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے اور جانور بھی قریب ہے کہ ہلاک ہو جائیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے، اس طرح قحط سالی دور ہو اور جانوروں کے لیے بھی پانی پینے کے لیے میسر ہو۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش ہونا شروع ہوئی اور اس بارش کا تسلسل ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعہ کو وہی شخص جنہوں نے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ یہ بارش رک جائے، تاکہ مسلسل بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے ہم بچ سکیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ پہاڑیوں پر اور وادیوں پر، ایسی جگہ جہاں پر لوگ نہیں رہتے بستے ہیں، غیر آباد علاقوں میں بارش ہو، تاکہ اس بارش کے پانی سے درخت اگیں اور سبزہ اگے اور گھاس اگے۔ حدیث باب نمبر 10، باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر۔ جب بارش کی کثرت سے راستے منقطع ہو جائیں اس وقت دعا کرنے کا بیان، یعنی مسلسل بارش ہو اور بارش کی وجہ سے اگر نقصانات کا اندیشہ ہو یا نقصانات ہونے لگے تو پھر ایسی صورت میں بارش کے رکنے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1017، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر عن انس بن مالک قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هلكت المواشی وانقطعت السبل فدعوا الله فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل
وحلقت المواشی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علی رؤوس الجبال والآکام وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر فانجابت عن المدینۃ جیاب الثوب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی شریک بن عبداللہ سے، وہ ابو نمر سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پس انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی یعنی جانور ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوئی، مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص یعنی وہی شخص جیسا کہ اوپر کی روایت میں گزرا کہ پھر وہی شخص حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانات گر گئے، منہدم ہو گئے، راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پہاڑوں کے سروں پر اور ٹیلوں پر اور وادیوں کے اندر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں میں بارش نازل فرما۔ پس مدینہ بارش سے اس طرح الگ ہو گیا جس طرح کپڑا الگ ہو جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش ہوئی اور اس قدر بارش ہوئی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یعنی مسلسل ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی جنہوں نے بارش کی درخواست کی تھی انہوں نے پھر دوبارہ حاضر ہو کر درخواست کی اور عرض کیا کہ یہ اتنی کثرت سے بارش ہو رہی ہے کہ اس بارش کی وجہ سے اب نقصانات ہونے لگے ہیں، لہٰذا آپ پھر دعا فرمائیے کہ یہ بارش رک جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اور آپ کی دعا کی وجہ سے پھر بارش رک گئی مدینے میں۔ باب نمبر 11 باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحول رداءه فی الاستسقاء یوم الجمعۃ، وہ جو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بارش کی طلب میں چادر کو نہیں پلٹا۔ حدیث نمبر 1018 حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الاوزاعی عن اسحاق بن عبداللہ عن انس بن مالک ان رجلا شکا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک المال وجہد العیال فدعا اللہ یستسقی ولم یذکر انہ حول رداءہ ولا استقبل القبلہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں الحسن بن بشر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معافہ بن عمران نے حدیث بیان کی اوزاعی نے اسحاق بن عبداللہ سے اور اسحاق بن عبداللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کے ہلاک ہونے یعنی مال کے تباہ ہونے اور بیوی بچوں کی مشقت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بارش کے نزول کی دعا کی اور حضرت انس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ نے چادر کو پلٹا اور نہ یہ ذکر کیا کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ فرمایا۔ بہرحال چادر کو پلٹنے کا ذکر ابتدا میں گزر چکا ہے کہ وہ تفاعل خیر کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو پلٹا تھا، یعنی قحط سالی کو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر دور کر دے اور ہماری یہ جو مشقت اور مصیبت ہے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے جو قحط پڑا ہوا ہے اور سب پریشان ہیں ان سب کی پریشانی دور ہو، تفاعل خیر کے طور پر آپ نے چادر پلٹائی تھی۔ لیکن اس حدیث شریف میں چادر کو پلٹنے کا اور قبلے کی طرف رخ کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے چادر پلٹنے کو اور قبلے کی طرف رخ کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے، یعنی اچھا قرار دیا ہے۔ اور تفصیلات بھی ابتدا میں گزر چکے ہیں کہ احناف کے پاس استسقاء میں صرف استسقاء کا مطلب استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر گڑ گڑا کر بچے بڑے بوڑھے سب کسی میدان میں کسی کھلی جگہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ اور بعض ائمہ کے پاس صلاۃ استسقاء نماز بھی ہے، نماز کے بعد دعا ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح کے لیے بھی حدیث نمبر 1013 کا مطالعہ کریں۔ باب نمبر 12 باب اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم ولم يردهم، جب لوگ امام سے یہ سفارش کریں، یہ درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے بارش کے نازل ہونے کی، بارش ہونے کی دعا کرے اور وہ ان کی سفارش کو رد نہ کرے۔ حدیث نمبر 1019 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن انس بن مالک انه قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
حلقت المواشی وتقطعت السبل فدعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی شریک بن عبداللہ بن ابی نویر سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ سو آپ نے اللہ سے دعا کی، پھر ہم پر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص یعنی پھر وہی شخص جنہوں نے بارش کی دعا کی درخواست کی تھی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانات گر گئے، منہدم ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے، یعنی کثرت بارش کی وجہ سے نقصانات ہونا شروع ہو گئے ہیں، منہدم ہو گئے ہیں یعنی ٹوٹ گئے ہیں مکانات، مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے مکانات گر گئے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ پہاڑوں کی پشتوں پر اور ٹیلوں پر اور وادیوں کے بطن میں یعنی وادیوں کے اندر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا کرنا تھا کہ مدینہ بارش سے کپڑے کی طرح کٹ گیا، یعنی بالکل بارش رک گئی اور معمول کی زندگی بحال ہو گئی۔ اس حدیث شریف کی شرح بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1013 میں گزر چکی ہے۔ ان احادیث میں یہ دلیل ہے کہ جب امام سے یہ کہا جائے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف احتیاج ہے، یعنی اللہ کی طرف ہم اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا ہے اور لوگوں کے حالات کی اصلاح کرنا ہے۔ حدیث نمبر 1020 باب نمبر 13 باب اذا استشفع المشرکون بالمسلمین عند القحط، جب قحط کے وقت مشرکین مسلمانوں سے دعا کی درخواست کریں تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 1020 حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابی الضحى عن مسروق قال اتيت ابن مسعود فقال ان قريشا ابطؤوا عن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى یوم نبطش البطشة الكبرى یوم بدر قال وزاد اسباط عن منصور فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقوا الغیث فاطبقت علیہم سبعا وشک الناس کثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحاب عن رأسه فسقوا الناس حولهم۔ نہیں منڈلی میں اتنا تاریخ۔ قحط کے وقت اگر مشرکین کفار اگر مسلمانوں سے دعا کی درخواست کریں تو کیا حکم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی سفیان سے، انہوں نے کہا ہمیں منصور اور اعمش نے حدیث بیان کی ابو الضحیٰ سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پس انہوں نے کہا قریش نے اسلام لانے میں تاخیر کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی، یعنی ان کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی، سو ان کو خشک سالی نے پکڑ لیا، یعنی قریش قحط سالی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اس میں ہلاک ہو گئے اور انہوں نے مردوں کو اور ہڈیوں کو کھایا، یعنی قحط سالی کی وجہ سے اناج کھانے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے مردار اور ہڈیوں کو کھانا شروع کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ حکم دینے آئے ہیں کہ رشتہ داروں سے ملاپ رکھو، یعنی آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں، آپ کی آمد کا مقصد یہی ہے
کہ لوگوں کو سہولت پہنچائی جائے، اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، یعنی قریش یہ آپ ہی کا قبیلہ ہے، آپ سے رشتہ داری ہے، یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ بس آپ نے یہ آیت پڑھی سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان کھلم کھلا دھواں لائے گا، سورہ دخان آیت نمبر 10۔ پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جس دن ہم ان کی زبردست گرفت کریں گے، سورہ دخان آیت نمبر 16۔ اس سے مراد یوم بدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش سے قحط سالی دور کی، لیکن پھر وہ دوبارہ ناشکری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن ان کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اسبات نے منصور سے یہ اضافہ یعنی ذلت رسوائی والی شکست ان کو ہوئی۔ جنگ بدر میں کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف 1000 کی تعداد لے کر میدان میں پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمان اس جنگ میں کامیاب رہے اور کافروں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسبات نے منصور سے یہ اضافہ کیا ہے روایت میں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی درخواست پر آپ نے دعا کی، پھر ان کو بارش سے سیراب کیا گیا، یعنی ابو سفیان نے جب سفارش کی اور کہا کہ قریش یہ آپ ہی کا قبیلہ ہے، یہ آپ سے ان کی رشتہ داری ہے اور یہ قحط سالی کا شکار ہو کر قریب ہے کہ مر جائیں، تو آپ رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمائیے، بارش کی دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی درخواست کو قبول فرمایا اور آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا کے نتیجے میں ان کو بارش سے سیراب کیا گیا، یعنی بارش ہوئی، پھر 7 دن تک مسلسل ان پر بارش ہوتے رہی، اور لوگوں نے بارش کی کثرت کی شکایت کی۔ جب مسلسل کنٹینیو 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں نے کثرت بارش کی شکایت کی کہ بارش کی کثرت کی وجہ سے مکانات منہدم ہونے لگے، مکانات ٹوٹ کر گرنے لگے اور راستے بند ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ پھر بادل بالکل چھٹ گئے، پس اس سال لوگوں کو سیراب کیا گیا۔ امام بخاری نے اسبات کی روایت کو جو اضافہ ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا گیا کہ امام بخاری نے اہل مدینہ کے قصے اور بارش کی کثرت کی شکایت کو قریش کے قصے میں داخل کر کے گڈ مڈ یعنی خلط ملط کر دیا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اس حدیث کے باقی مضامین کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1007 میں گزر چکی ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کفار اور مشرکین اگر مسلمانوں سے درخواست کریں، سفارش کریں قحط سالی کے زمانے میں یا کسی مصیبت کے زمانے میں کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر دعا کریں تاکہ قحط سالی دور ہو اور وبا اور مصیبت جو تمام لوگوں پر نازل ہوئی ہے وہ چھٹ جائے، دور ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کو کفار کی، مشرکین کی درخواست قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ باب نمبر 14، باب الدعاء اذا کثر المطر حوالینہ ولا علینا۔ جب زیادہ بارش ہو، مسلسل بارش ہو تو اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے، حوالینہ ولا علینا، یعنی ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا، یعنی شہروں میں بارش نہ ہو، شہروں کے اطراف و اکناف جنگلوں میں اور ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، یعنی پہاڑ ہے، وادی ہیں اور درختوں کے اگنے کی جگہ یعنی جنگل ہے، ایسی جگہ بارش ہو۔ حدیث نمبر 1021، حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر بن عبید اللہ عن ثابت عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا فقال اللهم اسقنا مرة وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن ابی بکر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی عبید اللہ سے، وہ ثابت سے، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر بآواز بلند کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کا قحط پڑ گیا۔
بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا اور درخت سرخ ہو گئے، یعنی درخت جل گئے اور جانور ہلاک ہو گئے، پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ آپ نے یہ جملہ 2 بار کہا، اور اللہ کی قسم ہم آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کے دعا فرمانے سے پہلے آسمان بالکل صاف و شفاف تھا اور دور دور تک بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی پس بادل امڑ آئے اور برسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، پھر آپ نے نماز پڑھائی جمعہ کی۔ پھر جب آپ نماز پڑھا کر مڑے تو اگلے جمعہ تک، آئندہ جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو لوگوں نے بآواز بلند عرض کیا، مکانات گر گئے اور راستے بند ہو گئے۔ کثرت بارش کی وجہ سے مکانات ٹوٹ گئے اور راستے بند ہو گئے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس بارش کو ہم سے روک لے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد اطراف و اکناف بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ پھر مدینہ بارش کے پانی سے خالی ہو گیا، یعنی مدینہ منورہ میں پھر بارش رک گئی۔ پھر مدینہ کے ارد گرد بارش ہوتی تھی اور مدینہ پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تھا۔ پھر میں نے مدینہ کی طرف نظر کی تو وہ تاج کی طرح تھا، یعنی 8 دن تک جو کثرت سے بارش ہوتی رہی اس کی وجہ سے مدینہ ہرا بھرا ہو گیا اور سرسبزی و شادابی آ گئی۔ پھر درخت ہرے بھرے ہو گئے اور درختوں میں جان آ گئی اور ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ بارش کی وجہ سے قحط سالی دور ہو گئی۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1013 کا مطالعہ کریں۔ باب نمبر 15، باب الدعاء فی الاستسقاء قائما، بارش طلب کرنے کے لیے کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1022، وقال لنا ابو نعیم عن زہیر بن نبی اسحاق خرج عبداللہ بن یزید الانصاری وخرج معه البراء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غیر منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم۔ قال ابو اسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو نعیم نے ہم سے کہا، وہ زہیر سے و ابو اسحاق سے روایت کے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید انصاری بارش طلب کرنے کے لیے استسقاء کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم جیسے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہم بھی نکلے۔ انہوں نے بارش کی طلب کی دعا کی، یعنی جب انہوں نے بارش طلب کرنے کے لیے دعا کی تو وہ بغیر ممبر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، پس انہوں نے استغفار کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھائی اور بلند آواز سے قرات جہری کی۔ البتہ اس نماز کے لیے نہ انہوں نے اذان دی اور نہ ہی اقامت کہی۔ ابو اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، یعنی وہ صحابی تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ استسقاء کے لیے نکلتے تو نماز بھی پڑھاتے 2 رکعت جہری قرات کے ساتھ، اور بغیر ممبر کے کھڑے ہو کر وہ نیچے ہی کھڑے ہو کر وہ دعا کرتے۔ اس میں بتلانا مقصد یہ ہے کہ استغفار کریں استسقاء کے لیے اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری کرتے ہوئے بارش طلب کریں۔ حدیث نمبر 1023، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عباد بن تمیم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فسقوا ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فاسقوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے عباد بن تمیم نے حدیث بیان کی کہ ان کے چچا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، یعنی ان کے چچا صحابی رسول تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، آپ ٹھہرے، پھر اللہ سے آپ نے کھڑے ہو کر دعا کی، یعنی اللہ کے حضور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر قبلے کی طرف رخ فرمائے اور اپنی چادر کو پلٹا تو ان پر بارش نازل کی گئی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1005 میں گزر چکی ہے۔
علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی متوفہ 449 ہجری شارح بخاری لکھتے ہیں استسقاء میں سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کی جائے، کیونکہ یہ خشوع اور خضوع کا حال ہے۔ کھڑے ہو کر دعا کرنا خشوع اور خضوع کی علامت ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ جن ائمہ کے پاس استسقاء نماز کا نام ہے ان کے پاس بھی اس نماز کے لیے اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ باب نمبر 16 باب الجہر بالقراءۃ فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں بآواز بلند قرات کرنا۔ حدیث نمبر 1024 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمه قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستسقي فتوجہ الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی زہری سے، وہ عباد بن تمیم سے، وہ خود اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، اپنی قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرمائی اور اپنی چادر کو پلٹا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں آپ نے بآواز بلند آواز سے قرات کی۔ اسی لیے بعض ائمہ کے پاس استسقاء میں نماز بھی ہے، 2 رکعت نماز ادا کی جائے اور وہ بھی اس میں بلند آواز سے قرات کی جائے، اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد چادر پلٹی جائے اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے۔ نماز استسقاء میں خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا پہلے؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی فرماتے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ نماز استسقاء میں بلند آواز سے قرات کی جائے گی۔ جن ائمہ کے پاس نماز ہے ان کے پاس قرات جہری ہے۔ نیز یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خطبہ نماز استسقاء میں نماز سے پہلے ہے، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی، اپنی چادر کو پلٹا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم کا لفظ تاخیر کے لیے آتا ہے، اور کلام عرب میں پھر کا لفظ یعنی ثم کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ثانی اول کے بعد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا فرمائی اور خطبہ دیا، اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز استسقاء میں جن کے پاس نماز ہے ان کے پاس اس نماز سے پہلے خطبہ ہے، خطبے کے بعد پھر نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن زبیر، حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے، اور عمر بن عبدالعزیز اور لیث کا بھی یہی قول ہے کہ خطبہ نماز استسقاء سے پہلے ہے، یعنی پہلے خطبہ دیا جائے پھر نماز استسقاء پڑھی جائے۔ امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ پہلے نماز استسقاء پڑھی جائے اور پھر خطبہ دیا جائے۔ بعض ائمہ کے پاس پہلے نماز ہے پھر بعد میں خطبہ ہے، ان کی دلیل اس حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی طلب کے لیے نکلے، آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر ہم کو خطبہ دیا اور دعا کی اور نماز پڑھی۔ امام ابو جعفر طحاوی نے کہا جبکہ اس مسئلے میں آثار یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، تو ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ جمعہ میں خطبہ ہے اور وہ نماز سے پہلے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ عیدین میں خطبہ ہے اور وہ نماز کے بعد ہے۔ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم غور کریں گے کہ نماز استسقاء کا خطبہ کس خطبے کے زیادہ مشابہ ہے، یعنی یہ غور کرنا چاہیے کہ نماز استسقاء کا جو خطبہ ہے کس سے زیادہ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے، جمعہ کے خطبے سے یا پھر عیدین کے خطبے سے۔ بس ہم نے غور کیا، دیکھا کہ جمعہ کا خطبہ فرض ہے اور عیدین کا خطبہ فرض نہیں ہے، اور اسی طرح استسقاء میں بھی خطبہ دینا فرض نہیں ہے، لہذا استسقاء کی نماز عیدین کی نماز کے جیسی ہے، اس لیے اس میں بھی خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ حنفی مسلک کے ایک بڑے امام ہیں امام طحاوی، آپ اس کی یہ توضیح اور یہ توجیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عیدین کا خطبہ مسنون ہے اور جمعہ کا خطبہ فرض ہے، استسقاء کا خطبہ فرض نہیں ہے، لہذا استسقاء کا خطبہ نماز عید کے خطبے کے مشابہ ہے۔ جس طرح نماز عید میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر خطبہ دیا جاتا ہے، اسی طرح استسقاء میں بھی پہلے نماز ادا کی جائے اس کے بعد پھر خطبہ دیا جائے۔ باب نمبر 17 بابن کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الی الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف پشت کس طرح پھیرتے تھے، پیٹھ آپ کس طرح پھیرتے تھے۔ حدیث نمبر 1025 حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمه قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خرج یستسقی قال
فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، اور عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، آپ نے لوگوں کی طرف پیٹھ پھیری اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنے لگے، پھر آپ نے اپنی چادر پھیری، پھر ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث 1024 میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 18 باب صلاۃ الاستسقاء رکعتین، نماز استسقاء جملہ 2 رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1026 حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عمه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم استسقى فصلى رکعتین وقلب رداءه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابی بکر سے، وہ عباد بن تمیم سے، وہ اپنے چچا سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کیا، یعنی بارش طلب کی، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی چادر کو پلٹا۔ نماز استسقاء میں دعا کے وقت قبلے کی طرف منہ کرے اور خطبے کے وقت لوگوں کی طرف، اور نماز استسقاء کی تکبیرات میں اختلاف ائمہ۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی فرماتے ہیں جو شخص بارش طلب کرنے کے لیے نکلے اس کے لیے سنت یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ وہ اپنی بعض دعاؤں میں قبلے کی طرف منہ کرے، رخ کرے، اور جو شخص لوگوں کو خطبہ دے وہ ان کو مسائل کی تعلیم دے اور وعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کی طرف رخ کرے، یعنی جب لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا ہو، ان کو مسائل بتانا ہو تو اب چہرے کا رخ امام کا، خطیب کا لوگوں کی طرف ہو۔ پھر جب بارش کو طلب کرنے کی دعا کرے تو پھر قبلے کی طرف رخ کرے، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا افضل ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، پس آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کی اور اپنی چادر پھیری، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں عیدین کی نمازوں کی طرح تکبیروں کا ذکر نہیں کیا۔ اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ استسقاء کی تکبیر عیدین کی تکبیر کے مثل ہے، یعنی امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جس طرح نماز عید 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، استسقاء کی نماز میں بھی 6 زائد تکبیرات کہنے چاہیے۔ اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو ہشام بن اسحاق نے اپنے والد سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی طلب کے لیے نہایت عجز یعنی نہایت انکساری اور تواضع کے ساتھ نکلے اور دعا کی اور 2 رکعت نماز پڑھی جیسے عیدین میں نماز پڑھتے ہیں۔ امام طحاوی نے کہا ہشام بن اسحاق اور ان کے والد دونوں علم میں غیر مشہور ہیں اور ان کی روایت سے حجت ثابت نہیں ہوتی، یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہشام ابن اسحاق اور ان کے والد پر تنقید کرتے ہوئے جرح و تعدیل کے اصول کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہ علم میں غیر مشہور ہیں، لہٰذا ان کی روایت کو حجت دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ نیز ان کی روایت میں جو مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء عیدین کی نماز کی طرح پڑھی، اس کا مطلب اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے عیدین کی مثل یعنی عیدین کی طرح 2 رکعت نماز پڑھی، جس طرح عیدین کی نماز 2 رکعت ہے اسی طرح آپ نے استسقاء میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کا یہ معنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز استسقاء میں عیدین کی نماز کی طرح تکبیرات بھی پڑھیں، کیونکہ تشبیہ تمام اوصاف میں نہیں ہوتی۔ یعنی عیدین کی نماز کی طرح کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل عیدین کی نماز کی طرح تھی، بلکہ 2 رکعت جس طرح عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح استسقاء کی بھی نماز کی تعداد 2 رکعت ہے۔ تشبیہ تمام اوصاف میں من کل الوجوہ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور وہ پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے وہ تمہاری مثل گروہ ہے، یعنی اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پرندے ہماری طرح عبادت بھی کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، بلکہ صرف اس وصف میں مماثلت ہے کہ وہ بھی ہماری طرح گروہ ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ باب نمبر 19 باب الاستسقاء فی المصلی، عیدگاہ میں بارش کی طلب کی دعا کرنے کا بیان۔
بارش طلب کرنا ہو، نماز استسقاء پڑھنا ہو تو اس کے لیے کھلے میدان میں یا عیدگاہ چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، یہی استسقاء ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر سمع عباد بن تمیم عن عمه قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفیان فاخبرني المسعودی عن ابی بکر قال جعل اليمين على الشمال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، عبداللہ بن ابی بکر سے وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، انہوں نے اپنے چچا سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے قبلے کی طرف رخ فرمایا، پس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی چادر پلٹی۔ سفیان نے کہا مجھے مسعودی نے خبر دی ابو بکر سے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ تفاعل خیر کے لیے چادر پلٹنے کا بھی حکم ہے۔ نماز استسقاء میں نماز کو خطبے پر مقدم کرنے کی دلیل اور چادر پہننے کا طریقہ، یعنی نماز استسقاء میں پہلے خطبہ دینا چاہیے اور چادر کس طرح پہننا چاہیے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال شارح بخاری لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں پہلے نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور پھر چادر پلٹنے کا ذکر ہے، اور اس میں فقہا کا اتفاق ہے کہ چادر خطبے میں پلٹی جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا، یہی امام مالک کا مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی شارح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ فقہائے احناف کا مذہب بھی یہی ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے بیان فرمایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے، جن ائمہ کے پاس نماز ہے استسقاء، پہلے نماز ادا کی جائے، اس کے بعد پھر خطبہ دیا جائے اور خطبے میں چادر پلٹی جائے۔ محلب نے کہا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اس طرح پہنتے تھے جس طرح ہم اندلس میں چادر پہنتے ہیں اور مصر اور بغداد والے پہنتے ہیں، اور یہ ایسا طریقہ ہے جس میں چادر کو لپیٹا نہیں جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دائیں طرف سے بائیں طرف پلٹا، کیونکہ اگر آپ نے چادر کو لپیٹا ہوتا تو یوں کہا جاتا کہ آپ نے اس کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا۔ باب نمبر 20 باب استقبال القبلۃ فی الاستسقاء، استسقاء میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1028 حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تمیم اخبره ان عبد الله بن زید الانصاری اخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال ابو عبد الله بن زید هذا مازنی والاول کوفی هو ابن یزید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابو بکر بن محمد نے خبر دی کہ عباد بن تمیم نے ان کو خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، اور جب آپ دعا کرتے یا دعا کا ارادہ کرتے تو قبلے کی طرف رخ کرتے اور اپنی چادر پلٹتے۔ امام ابو عبداللہ نے کہا یہ ابن زید مازنی ہیں اور پہلے کوفی ہیں اور وہ ابن یزید ہیں۔ امام بخاری نے عبداللہ بن زید انصاری اور عبداللہ بن یزید انصاری کا فرق بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن زید انصاری کا ذکر ہے، اور باب نمبر 14 الدعاء فی الاستسقاء قائما میں عبداللہ بن یزید انصاری کا ذکر تھا۔ باقی اس حدیث کی تشریح بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1026 میں 26 کی طرح ہے، 26 اور 27 کی طرح۔ باب نمبر 21 باب رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ وقال ایوب بن سلیمان حدثني ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن ہلال قال یحییٰ بن سعید سمعت انس بن مالک قال اتى رجل اعرابی من اہل البدو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال یا رسول اللہ هلكت الماشیہ هلك العیال هلك الناس فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یدعو ورفع الناس ایدیہم معه یدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
بشق المسافر و منع الطریق۔ ایوب بن سلیمان نے کہا مجھے ابو بکر بن اویس نے حدیث بیان کی سلیمان بن ہلال سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دیہات والوں میں سے ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی چھا گئی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم ابھی مسجد سے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی، پھر ہم پر مسلسل بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی، ابھی مسجد سے باہر نکلے بھی نہیں، بارش شروع ہو گئی اور اس بارش کا تسلسل دوسرے جمعہ تک جاری رہا۔ پھر وہی شخص جنہوں نے دعا کی درخواست کی تھی بارش کے لیے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسافر سفر کرنے سے عاجز ہو گئے اور راستے روک دیے گئے، یعنی بارش اتنی کثرت سے ہو رہی ہے ایک جمعہ سے کنٹینیو، جس کی وجہ سے مسافر سفر نہیں کر پا رہے ہیں، راستے بھی ٹوٹ گئے، بند ہو گئے، لہٰذا آپ بارش کے رکنے کی دعا فرمائیے۔ قحط اور دیگر مصائب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی شارح بخاری مؤلف عمدۃ القاری لکھتے ہیں فقہا نے کہا ہے کہ نماز استسقاء میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی حیا والا اور کریم ہے، سخی ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، شرماتا ہے۔ امام مالک کا نظریہ یہ ہے کہ استسقاء میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ پشت اپنی طرف ہو، ہاتھوں کی پشت اپنی طرف ہو اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہو، یعنی اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ اور یہ طریقہ اس وقت ہے جب خوف خدا کا غلبہ ہو اور جب اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے دعا کرے تو ہتھیلیاں اپنی طرف رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی وہ ہم سے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہم سے دعا کرتے ہیں رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، یعنی ہماری رحمت کی طلب اور تمام میں دعا کرتے ہیں اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ ہماری طرف رجوع رہتے ہیں۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب یعنی شوافع نے کہا ہے کہ ہر وہ دعا جو قحط جیسی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کی جائے اس میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کرے، اور جب وہ کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھے۔ حدیث نمبر 1030 وقال الاویسی حدثنی محمد بن جعفر عن یحیی بن سعید وشریک سمعا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رفع یدیہ حتی رأیت بیاض ابطیہ۔ اور اویسی نے کہا مجھے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید اور شریک سے، ان دونوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کی جگہ دیکھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند کے جو راوی ہیں، پہلے راوی ہیں اویسی سے مراد عبدالعزیز بن عبداللہ ہیں، نمبر 2 محمد بن جعفر بن ابی کثیر المدنی ہیں، نمبر 3 شریک بن عبداللہ ہیں۔ باب نمبر 22 باب رفع الامام یدہ فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں امام کا اپنا ہاتھ بلند کرنے کا بیان، یعنی نماز استسقاء میں امام کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1031 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ وابن ابی عدی عن سعید عن قتادہ عن انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ اور ابن عدی نے حدیث بیان کی سعید سے و قتادہ سے و حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے سوا کسی دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے، اور آپ ہاتھ نماز استسقاء میں کی دعا کے لیے آپ ہاتھ اس قدر بلند کرتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ اس اشکال کا جواب کہ حضرت انس سے استسقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی نفی ہے، حالانکہ دیگر دعاؤں میں بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کی دعا کے علاوہ کسی اور دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نماز استسقاء کے علاوہ دیگر دعاؤں میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کتاب دعا باب رفع الایدی فی دعا میں تعلیقاً یعنی بغیر سند کے آپ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کی جگہ کو دیکھا، یعنی اس قدر آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، اے اللہ میں اس کام سے بری ہوں جو خالد نے کیا۔ یعنی دیگر موقعوں پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد جو دعا فرمائی اس میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور دیگر احادیث یہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرو، جب اللہ سے کچھ مانگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، دستے سوال دراز کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1459۔ عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے بیان کیا، ابتحال یعنی گڑ گڑا کر دعا کرنا اس طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کی پشت کو اپنے چہرے کے سامنے رکھا، یعنی اس طرح انہوں نے ہاتھ رکھ کر دعا کر کے آپ نے طریقہ بتایا کہ یہ ابتحال ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ سائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، یعنی اپنے ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے۔ دعا کے ختم پر آپ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تو اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں جھکاتے تھے جب تک کہ آپ ان کو اپنے چہرے پر نہ پھیر لیتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ جب دعا فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب دعا ختم ہوتی تو آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ جب بکثرت احادیث شریفہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ دیگر دعاؤں کے موقع پر بھی اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اشکال ہوگا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز استسقاء کے سوا کسی دعا میں اپنے ہاتھوں کو آپ بلند نہیں کرتے تھے۔ اس اشکال کا، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے مشاہدے کے اعتبار سے یہ کہا ہے، انہوں نے جو دیکھا وہی کہا، اور واقع اور نفس الامر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کی نفی نہیں کی، یعنی آپ نے استسقاء کے موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسی کو بیان کیا۔ نماز استسقاء کے علاوہ دیگر مقامات پر دعا میں ہاتھ اٹھانے کا استحباب، یعنی استسقاء کے علاوہ دیگر موقعوں پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں، محلب نے کہا ہے کہ نماز استسقاء اور دیگر نمازوں کی دعاؤں میں ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے، کیونکہ ہاتھوں کو اٹھانے میں خضوع اور خشوع ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں خشوع اور خضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انکساری اور تذلل کا اظہار ہے، یعنی بندے کا اپنی عبدیت اور اپنے افتقار اور احتیاج کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرنا ہے، علامت تواضع اور انکساری ہے، اسی لیے دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، حیادار ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے، یعنی جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کے لیے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ نماز استسقاء کی دعا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے، بہتر ہے۔ انہوں نے باب مذکور اسی اب جو بیان کیا گیا باب، اس باب کی حدیث سے استدلال کیا، اس باب کی حدیث سے استدلال کیا، یعنی اس باب کی حدیث سے انہوں نے دلیل پیش کی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے جانے کے موقع پر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس میں تواضع، عاجزی اور انکساری ہے، اور اپنی احتیاج، اپنے فقر و فاقے کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرنا ہے کہ سب بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ ابن القاسم نے المدونہ نامی مشہور کتاب ہے، اس میں کہا ہے کہ نماز استسقاء میں اور دیگر دعاؤں کے مقامات پر ہاتھ اٹھائے، اور صفا اور مروہ میں اور جمرتین میں اور میدان عرفات میں اور مشعر حرام میں اور تھوڑی مقدار میں ہاتھ بلند کرے، زیادہ بلند نہ کرے، یعنی مختلف مقامات پر ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، مستحسن قرار دیا گیا، فقہا نے بھی اس کو مستحسن لکھا ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح صحیح مسلم حدیث نمبر 1973 جلد 2 صفحہ 712 پر بھی ذکر کی گئی ہے، وہاں اس کی تشریح نہیں کی گئی، یعنی ایسی ہی سیم حدیث شرح صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مکمل اس حدیث کی تشریح کی گئی ہے، اسی لیے شرح صحیح مسلم میں اس کی تشریح نہیں کی گئی۔ باب نمبر 23 باب ما یقال اذا مطرت وقال ابن عباس کصیب المطر، جب بارش ہو تو کیا کہا جائے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا او کصیب من السماء، جو سورہ بقرہ میں ہے، صیب سے مراد بارش ہے، یعنی قرآن مجید میں او کصیب من السماء سورہ بقرہ آیت نمبر 19 کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کے معنی ہے یا اس کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی طرح ہے۔ وقال غیرہ صاب و اصاب یصوب، اور دوسروں نے کہا صاب اصاب یصوب، یعنی یہ لفظ اجوف واوی ہے، اس کا مجرد صاب یصوب ہے اور مزید فیہ میں اصابہ ہے، اور سیب کی اصل سیوبن ہے، یا اور واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو وہ سیب ہو گیا، جیسے سید اور میت ہے، یعنی یہ لغوی تشریح بھی کرتے ہوئے آپ نے سیب کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ اجوف واوی ہے، اور واو اور یا ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے، ثقل ہے، ثقل کی وجہ سے ثقل کو دور کرنے کے لیے واو کو یا سے بدل دیا گیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو یہ لفظ سیب ہو گیا۔ حدیث نمبر 1032 حدثنا محمد هو ابن مقاتل ابو الحسن المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، تابعه القاسم بن يحيى عن عبید اللہ ورواه الاوزاعی وعقیل عن نافع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد نے حدیث بیان کی اور وہ ابن مقاتل ابو الحسن المروزی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے خبر دی نافع سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے، یعنی جب بارش ہوتی تو آپ یہ دعا کرتے اے اللہ اس کو نفع والی بارش بنا دے، اللہم صیبا نافعا، جب بارش ہونے لگے تو یہ پڑھنا چاہیے اللہم صیبا نافعا، یعنی اے اللہ نفع دینے والی بارش بنا دے اس کو، یا نفع دینے والی بارش نازل فرما۔ قاسم بن محمد نے عبداللہ کی پیروی کی ہے، یعنی اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا عبید اللہ سے، اور اس کو اوزاعی اور عقیل نے نافع سے روایت کیا ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی ہیں، پہلے راوی ہیں محمد بن مقاتل ابو الحسن مروزی، دوسرے راوی ہیں عبداللہ بن مبارک، تیسرے راوی ہیں عبید اللہ بن عمر العمری، چوتھے راوی ہیں نافع ابن عمر کے غلام، پانچویں راوی ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، اور چھٹے راوی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ باب نمبر 24 باب من تمطر فی المطر حتی یتحادر علی لحیتہ، جو شخص بارش میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی سے پانی ٹپکنے لگا،
حدیث نمبر 1033 حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قال فمطرنا يومه ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر خشک سالی آ گئی، پس جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا اور بال بچے بھوکے ہیں، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا ہم شکار ہو گئے ہیں اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں، لہذا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل کرے۔ حضرت انس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسمان پر بادل نہیں تھے، دور دور تک آسمان پر بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، بارش کے کچھ آثار بالکل ہی نہیں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پہاڑوں کی طرح بادل امڑ آئے، پھر آپ ممبر پر ہی رہے، یعنی ابھی آپ ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے، بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش آپ کی داڑھی پر گر رہی تھی، یعنی مسلسل بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک بارش کے پانی سے تر ہو گئی۔ پس اس دن ہم پر بارش ہوتی رہی اور اس کے دوسرے دن اور اس کے تیسرے دن اور اس کے بعد والے دن دوسرے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی دیہاتی کھڑے ہوئے دوسرے جمعہ کو، یا کوئی اور شخص تھے سائل دعا کی درخواست کرنے والے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمارتیں مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گیا، یعنی ڈوب گیا، مطلب یہ ہے کہ نقصانات ہونے لگے کثرت بارش کی وجہ سے، بارش یہ رحمت کے بجائے زحمت بن رہی ہے، لہذا آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے بارش کے رکنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر بارش نہ برسا۔ پس آپ اپنے ہاتھ سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کرتے وہیں سے بادل چھٹ جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے بعد آپ بادلوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ بادل دوسری طرف چلے گئے، یہاں تک کہ مدینہ حوض کی طرح ہو گیا، حتیٰ کہ قنات نام کی وادی 1 ماہ تک بہتی رہی، اس میں مسلسل پانی تھا، وہ بہتی رہی۔ پس جو شخص جس طرف سے بھی آیا اس نے یہی خبر دی کہ خوب بارش ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش ہوئی اور قحط سالی دور ہو گئی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1013 میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 25 باب اذا حبت الریح، جب آندھی چلی تو کیا کیا جائے؟ جب آندھی چلنے لگے، تیز و تند ہوائیں چلنے لگے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 1034 حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی حمید انه سمع انسا یقول كانت الریح الشدیدۃ اذا حبت عرف ذلك فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں سعید بن ابی مریم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حمید نے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب بہت شدید آندھی چلتی، تیز و تند ہوائیں چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر
خوف کے آثار دکھائی دیتے آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، کیونکہ سابقہ امتوں میں سے بعض امتوں کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا گیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوف کے آثار دکھائی دیتے، آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اسی لیے آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشان کن امر آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فوراً پریشان کن امر یعنی پریشان کرنے والی کوئی بات ہوتی، کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً آپ اللہ کی طرف رجوع ہوتے اور نماز ادا کرتے تھے۔ اور آندھی کے موقع پر خاص طور پر آپ کے چہرے پر خوف کی نشانیاں دکھائی دیتے تھے، کیونکہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کو آندھی کے ذریعے بھی اللہ نے عذاب بھیج کر ہلاک کیا تھا۔ آندھی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف زدہ ہونے کا سبب کہ جب آندھی چلتی، تیز و تند ہوائیں چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خوف زدہ ہوتے تھے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال شارح بخاری لکھتے ہیں، محلب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں مسلمانوں پر عام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے، جیسے گزشتہ امتوں میں ان لوگوں پر عذاب آ گیا تھا جنہوں نے ابر کو دیکھ کر کہا تھا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ سورہ احقاف آیت نمبر 24۔ قوم عاد کا ذکر ہے، پھر جب انہوں نے یعنی قوم عاد نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ وہ بادل کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے سمجھے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ دراصل یہ بادل کی شکل میں وہ عذاب ہے جس کا تم جلدی تقاضا کر رہے تھے، جس کو جلدی لانے کی تم نبی سے اپنے درخواست کر رہے تھے۔ نبی نے جب تم کو ایمان کی دعوت دی تو ایمان قبول کرنے کے بجائے تم جس عذاب سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا اس عذاب کو جلدی لانے کی تم خواہش کر رہے تھے، یہ وہی عذاب ہے، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا جو اللہ کے عذاب کو بھول بیٹھے ہیں، اور جو لوگ نافرمانی میں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو سرزنش کی کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی یعنی اللہ کی پوشیدہ تدبیر، چھپی ہوئی تدبیر سے بے خوف ہیں، حالانکہ اللہ کی چھپی ہوئی تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر خوف کے آثار یعنی نشانیاں، خوف کی علامتیں نظر آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس میں بارش ہوگی اور بارش برسے گی، کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر اس بادل میں عذاب ہو تو مجھے اس سے کون امان دے گا؟ ایک قوم کو آندھی کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہا تھا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے، حالانکہ اس بادل میں ایک ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کا غلبہ تھا، اس لیے آپ کی اس طرف توجہ نہیں رہی کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر آسمانی عذاب نہیں آئے گا، اور اس میں ہمیں بھی یہ تعلیم دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی بھی وقت بے خوف نہ رہیں، بلکہ ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا تصور بھی، چونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے، ایمان میں خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہونا چاہیے
اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ آندھی اور بارش کے متعلق دیگر احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آندھی اللہ کے حکم سے ہے، جو تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ سلمہ نے کہا اللہ کا حکم کبھی رحمت لاتا ہے اور کبھی عذاب لاتا ہے، بس جب تم آندھی کو دیکھو تو اس کو برا بھلا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس پر تو نے یہ بھیجی ہے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے یعنی اس تیز و تند ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو اس میں شر ہے اور جس پر تو نے یہ آندھی یہ ہوا بھیجی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آسمان ابر آلود ہوتا تو آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا، آپ گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے اور آگے جاتے اور پیچھے آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی اور آپ تشویش میں نظر آتے۔ بس جب بارش ہو جاتی تو آپ کی گھبراہٹ دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اس کیفیت کو جان کر آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے ممکن ہے عائشہ یہ ایسا ہوتا جیسے قوم عاد نے کہا تھا، پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے، حالانکہ وہ برسنے والا بادل نہیں تھا بلکہ جس عذاب کی انہوں نے جلدی کی تھی، جس عذاب کو انہوں نے جلد طلب کیا تھا وہ عذاب بادل کی شکل میں ان پر نازل ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آندھی پر تیز و تند چلنے والی ہوا پر لعنت کی، اس کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا آندھی کو برا بھلا نہ کہو، اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، جب تک اس کو اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہوا نہیں چلتی، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو لعنت کا اہل نہیں تھا مستحق نہیں تھا تو وہ لعنت اس پر لوٹ آئے گی، یعنی جو کسی پر لعنت کرے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندھی کو برا نہ کہو، پس جب تم کسی ناگوار چیز کو دیکھو تو دعا کرو، اے اللہ میں ناگوار یعنی کوئی نامناسب چیز اگر دیکھو جس سے تم کو تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں اس آندھی کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس میں جو خیر پوشیدہ ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس آندھی کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس شر سے جو اس آندھی میں چھپا ہوا ہے اور اس شر سے جس کا اس کو حکم دیا گیا۔ یعنی آندھی جب چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ نے اگر اس کو تباہی کے لیے بھیجا ہے تو تباہی کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اگر اللہ نے ہوا اس لیے بھیجی ہے تاکہ اس کے بعد بارش ہو تو پھر اس ہوا کے خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر دو زانوں بیٹھ جاتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ اس کو رحمت بنا، اس کو عذاب نہ بنا، اے اللہ اس کو ریاح بنا اور اس کو ریح نہ بنا۔ ریاح رحمت کی ہواؤں کو کہتے ہیں، ریاح یہ عربی لفظ ہے، ریحن کی جمع ریاح ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہاں پر رحمت کے معنی میں ہے، اور جہاں ریح کا لفظ آیا ہے وہ ریح عذاب کی آندھیوں کو کہتے ہیں جہاں مفرد استعمال ہوا ہے۔ اکثر جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں پر ریح کا لفظ مفرد استعمال ہوا ہے، اور جہاں رحمت کا ذکر آیا ہے وہاں پر ریاح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر تیز و تند آندھی بھیجی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16۔ قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہے کہ وہاں پر جب عذاب کا ذکر ہے تیز و تند ہواؤں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا تو وہاں پر ریحن کا لفظ استعمال ہوا۔ ریح یہاں پر عذاب کے معنی میں ہے، اور ایک جگہ ارسلنا علیہم الریح العقیم سورہ ذاریات آیت نمبر 41 میں فرمایا، اور ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ یہ بھی یہاں بھی لفظ ریح کا ہے، مفرد لفظ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے مفرد، وہاں عموماً اس سے عذاب مراد ہے، اور جہاں ریاح کا لفظ جمع کے ساتھ آیا ہے وہاں پر اس سے مراد رحمت ہے، خیر و برکت ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ سورہ حجر آیت نمبر 22، اور ہم نے پانی سے بوجھل
ہوائیں بھیجی، یعنی بارش ہونے سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اس کے لیے ریاح کا لفظ استعمال ہوا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یرسل الریاح مبشرات ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کہ من جملہ نشانیوں میں کہ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بادل کو دیکھتے، آسمان پر جب بادل نمودار ہوتا تو آپ اپنا کام چھوڑ دیتے اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ اس میں جو شر ہے، یعنی اس بادل میں جو شر ہے، اگر اس کو شر کے ساتھ تو نے بھیجا ہے تو میں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر وہ بادل چلا جاتا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر وہ بادل برستا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس کو نفع والی بارش بنا دے۔ باب نمبر 26، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کے صبا سے میری مدد کی گئی ہے۔ نیا باب ہے، باب نمبر 26 سے انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ہم دوبارہ آغاز کریں گے۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ 5 منٹ میں پھر دوبارہ نشست کا آغاز ہوگا۔ کیا ہوں سب کوئی آئے کیا؟